تاسو بیا ما ته کوم څه مسله نشته مسله نشته موضوع الدرس فی قصۃ سیدہ مریم وما فیہا من العبر والحکم، سورۃ مریم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیٰ۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال ھذا الکلام یتضمن محذوفا وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کلام میں حذف ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست رکھی، تو اللہ نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا اور ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اب بعض علماء یہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے براہ راست ادا فرمائی، لیکن تائید یہی ہے کہ ملائکہ نے اللہ کے حکم سے یہ بات کہی، کیونکہ دوسری روایت فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اللہ آپ کو بیٹا دیں گے یحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ، اللہ کے احکام کی تصدیق کرنے والے، وسیدا اور سردار، وحصورا اور عورتوں سے دور رہنے والے، حصور کہتے ہیں جس کو بیوی کی خواہش ہی نہ ہو، ونبیا من الصالحین اور وہ نبی بھی ہوں گے۔ وَقَوْلُهُ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، سمیہ کا معنی یہ ہے کہ یعنی اس نام سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا، اس لیے فرماتے ہیں قال قتادہ وابن جریج وابن زید اَيْ لَمْ يُسَمْ أَحَدٌ قَبْلَهُ بِهَذَا الْاسْمِ وَاخْتَارَهُ ابن جریر رحمہ اللہ تعالی۔ ابن جریر نے بھی اسی بات کو تو پسند فرمایا ہے کہ معنی یہ ہے کہ یہ نام پہلے کسی اور کا نہیں رکھا گیا ہے۔ قال مجاہد لم نجعل له من قبل سمیًا، سمیًا معنی شبیہا، اس جیسا۔ اخذ من قوله تعالی فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیًا اے شبیہا، تو سمیًا کا معنی شبیہا بھی ہے، معنی ایک ہے اس جیسا۔ قال علی ابن ابی طالب لم تلد الاواکر قبلہ مثلہ، یعنی اس سے پہلے کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا۔
وہذا دلیل علی ان زکریا علیہ السلام لا یولد له، کہ زکریا کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی. وکذالک امرأتہ کانت آخرا من اول عمرها، اور آپ کی بیوی جو ہے وہ ابتدائی جوانی سے ہی یعنی سانڈ تھی، بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی. بخلاف ابراہیم و سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور سارہ جو تھے وہ دونوں الحمدللہ بچے پیدا کرنے کے قابل تھے. فَإِنَّهُمَا إِنَّمَا تَعَجَّبَا مِنَ الْبِشَارَةِ بِسَاغَ الْكِبْرِ، وہ تو حیران اس لیے ہوئے تھے کہ ان کو خبر بڑھاپے میں دی گئی. لا لِأَقْرِمَ، یہ نہیں کہ وہ بالکل یعنی اولاد کر لیں گے. یہ فرق یہ ہے کہ حضرت زکریا کی بیوی جوانی سے ہی اولاد کے قابل نہیں تھی. حضرت ابراہیم اور سارہ قابل تھے لیکن اب بوڑھے ہو گئے، پھر ان کو بڑھاپے میں خوشخبری ملی. اس لیے فرماتے ہیں بشرتمونی الی مسنی الکبر وبشرون، اب آپ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں جب میں بوڑھا ہو گیا. مع انہ کان قد ولد له قبل اسماعیل ب13 سنۃ، اس خوشخبری سے 13 سال پہلے اللہ نے آپ کو بیٹا حضرت اسماعیل دیا تھا. وقالت امرأتہ، اور آپ کی بیوی نے کہا یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، مجھے بچہ پیدا ہوگا، میں بوڑھی ہو گئی. وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. فرشتے نے کہا کہ اہل بیت کے گھرانے کے تم تعجب کریں اللہ کی رحمت، اللہ جب چاہے دے دے. قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك ولا هين وقد قولتك شيئا. هذا تعجب من زكريا عليه السلام اجيب الى ما سأل وبشر بالولد ففرح فرحا شديدا. حضرت زکریا علیہ السلام بطور تعجب اور بطور خوشی، شدید خوشی، وسالن کیفیت ما یولد له والوجه الذي آتيه منه الولد، کہ کیسے میرا بچہ ہوگا اور مجھے اولاد کیسے ملے گی. ما ان امرأتہ کانت آخرا لم تلد من اول عمرها ما کبرها، ان کی بیوی تو پہلے جوانی سے ہی پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، اب تو بوڑھی بھی ہو گئی. وما انه قد كبر وعتا، یعنی اب میں بوڑھا ہو گیا اور میری ہڈیاں بھی خشک ہو گئی. عطا منا اساد بہو نحل، ہڈیاں کمزور بھی ہو گئی اور خشک بھی ہو گئی. ولم يبق فيه لقاء ولا جماع، اب تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خواہش جماع بھی باقی نہیں رہی. والعرب تقول العود اذا يبس عطا يعطو عطيا وعطوا، عرب کی لغت میں جب کوئی لکڑی خشک ہو جائے تو اس کو عطا کہتے ہیں. وَعَصَى يَعْصُو عَصُوًا وَعَصِيًّا، یعنی بالکل خشک. وقال بجاتی یعنی کہول العظم، بالکل ہڈیاں ضعیف ہو گئی، اب میں اولاد پر پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہا. وقال بعض مغرطین یعنی کبر، بڑھاپا بھی آ گیا. والظاہر انه خص من الکبر، علماء مدنی عطیہ کا لفظ جو ہے وہ کبر سے زیادہ خاص ہے. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب قال وشيم قال اخبرنا وسلم قال لقد علمت السنة كلها غير اني لا ادري اكان رسول الله يقول الظهر والسيم لا ولا ادري كيف كان بهذا الالف. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ الحمدللہ مجھے سنت کا اللہ نے علم دیا ہے، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں بھی حضور یعنی سرن تلاوت فرماتے تھے یا نہیں فرماتے تھے. اور اسی طرح مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ حرف کیسے پڑھتے ہیں، عطیہ یا عصیہ، معنی ایک ہی ہے. رواه الامام احمد شریح بن نعمان ابو داود ان زیاد بن کلاب شیخ وقال الملک، فرشتے نے جواب دیا مجیبا لزکریا ما استعجب منہ، کہ جب حضرت زکریا تعجب کرنے لگے کہ بڑھاپے میں کیسی اولاد ہوگی تو فرشتے نے کہا کیا کر رہے ہو. کذالک قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے فرمایا اس کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں. ایجاد من قوم زوجک هذه من غیرها، اللہ تم میں سے اور تمہاری اسی بیوی سے اولاد دیں گے. ہین یعنی آسان، یسیر سال اللہ. ثم ذکر ما واجب آسان وقال قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. فرشتے نے کہا اللہ کے بندے
اب تم تعجب کرے، تعجب تو اس بات پہ کرو جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم کچھ بھی، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے تمہیں عدم سے وجود دیا، تو اب تو پھر بھی تم موجود ہو نا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حل بنا قد، یعنی زمانہ ہی گزرا ہے بندے پہ، اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يقول تعالى مخبرا زكريا أنه قال رب اجعل لي آية علامة ودليلا على وجود ما وعدتني، استقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني۔ انہوں نے کہا یا اللہ، میں یہ نہیں کہ نعوذ باللہ زکریا کو یقین نہیں تھا، بلکہ اور اطمینان کے لیے یا اللہ مجھے کوئی نشانی بتا دے تاکہ میرا دل اور مزید مطمئن ہو جائے جو آپ نے وعدہ فرمایا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے عرض کیا تھا یا اللہ مجھے دکھائیں آپ مردوں کو کیسے زندہ، اچھا تم نہیں مان، نے کہا یا اللہ میرا ایمان ہے لیکن میں دیکھنے کے بعد اپنے اس یقین کو عین الیقین میں بدلنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا زکریا قال آیتک یعنی علامتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تیری زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی، آپ کوئی کلام نہیں کر سکیں گے، یہ علامت ہے۔ وانت صحیح صحیح، آپ بالکل ٹھیک بھی ہوں، کوئی بیماری نہیں، بس یہ علامت۔ قال من بعد مجاہد کرمت ووہب وسدی وکتاب غیر واحد اعتقل لسانہ من غیر مرض ولا علت، کوئی بیماری نہیں کوئی علت، لیکن اللہ نے آپ کی زبان کو 3 دن کے لیے بند فرما دیا۔ قال كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع يكلم قوما الا اشارہ، آپ تسبیح کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے لیکن دنیاوی بات نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اپنی قوم کو کوئی بات کہنی ہوتی تو اشارے سے کہتے تھے۔ وقال في بعض ثلاث ليال سويا متتابعات، 3 راتیں متواتر، والقول ان ونجو صح، وكما قال في آل عمران قال رب اجعل لي آية قال آیتک اللہ تکلم الناس ایام اللہ، رمضہ اشارے سے، رمز بنا اشارہ، بس کو ربک کثیر وسبح بالعشی والابکار، صبح شام بس اللہ کی تسبیح کرو۔ وقال مالک ثلاث سویہ من غیر خرص، یعنی وہ کوئی گنگے نہیں ہو گئے تھے۔ وہذا دلیل علی انہم یکن یکلمون رجلی اسرا ایاما، یہ 3 راتیں اور 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکتے الا رمزا اشارۃ، ولہذا قال فی هذه الآیۃ الکریمہ خرج علی قومه من المحراب الذی بشر به فی بالولد هذه الایام الثلاثہ زیادۃ علی اعماله شکرا للہ علی ما اولاه، ان 3 دنوں میں آپ نے اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح اور زیادہ کر دی تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ فاوحى الیہم اشارہ وہی قال فاوحى الیہم کتب لهم فی الارض، لکھ دیتے تھے یا اشارہ کرتے تھے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم جبارا نسیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ وہذا ایضا ضمن معذرت ان وجد هذا الغلام بشیر علیہ السلام، کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا جس کا نام یحییٰ تھا، وان اللہ علمہ الکتاب والتوراۃ الذی کانوا یتدارسونها بینہم، اور اللہ نے ان کو علم تورات بھی عطا فرمایا جو تورات ہمیشہ ان میں پڑھی جاتی تھی۔ وَيَحْكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، کہ اللہ نے ان کو وہی تورات کی علم دیا جو ان کے پاس پہلے تھی، جس پہ یہودی اور ربانیین احبار عمل کرتے تھے۔ وَقَدْ كَانَ سِنُّهُ ذَاكَ صَغِيرًا، حالانکہ آپ چھوٹے تھے۔ فَلِهَذَا جَوَّابُ ذِكْرِهِ وَنَبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ وَالِدَيْهِ وَقَالَ يَا يَحْيَىٰ، چونکہ بچپن میں آپ کو یہ علم دیا گیا تو اس لیے اللہ نے بطور خاص نام لیا۔
یا خذ الکتاب بقوت، کتاب قوت نے بجد و حرص و پورے شوق سے پڑھو. وآتیناہ الحکم صبیا، الفہم والعلم والجد والعزم والاقبال علی الخیر والاتحاد فی الصغیر. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو فہم دی، علم دی، کوشش کی تو توفیق دی، اور خیر کی طرف متوجہ فرمایا، اور خیر کے لیے اتحاد، حالانکہ وہ چھوٹے تھے. قال عبد الله قال مالك قال الصبيان يا زكريا اذهب بنا نلعب قال ما للعب خلقنا. بچے جو اس کے ہم عمر تھے وہ آگے کہتے ہیں حضرت زکریا حضرت یحییٰ سے کہ چلو کھیلیں. وہ کہتا ہم کھیل کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ما كنا خلقنا للعب. قال فلهذا انزل الله واتيناه صبيا وحنانا من لدنا رحمة. حنان من رحمت. قال ابن بعد حنان من لدنا رحمة من عندنا وقضا قال علیہ غیر اللہ کے سوا اور کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ اولاد دے، بچہ دے، اور اتنا ذہین، ذکی، فہیم. وذاک رحم اللہ بہا زکریا، اللہ نے حضرت زکریا پہ رحم فرمایا. وقال مجید حنان من لدنا وتعطفا من ربی علیہ، اللہ کی مہربانی. وقال حنان من لدنا قال محبت علیہ، اللہ نے ان پہ محبت بھی ڈال دی تھی. وقال ابن زید اما الحنان فالمحبت. وقال عطاء ابن ابي حنان من لدنا قال تعظیم من لدنا، یعنی اللہ نے ان کو اپنی طرف سے یہ عزت بھی بخشی، ان کو تعظیم بھی بخشی. وقال مجرد اخبرني عبدي انه سئل وسبات انه قال لا والله ما ادري ما حنانا، میں نہیں جانتا حنان کا کیا معنی ہے. وقال مجرد الله قال ادري رسول سالت السعيد من القول وانا قال انا في شيء کا مجھے نہیں پتہ. والظاہر شیخنا قلوا حنانا معطوفا علی قاتینہ سبیا، یعنی آتیناہ الحکم، ہم نے ان کو حکم بھی دیا، علم بھی دیا، محبت بھی دی، اور پاکی بھی دی. وجعلنا ذا حنان وزکات، فالحنان والمحبت بھی شفقت ومیل. حنان کا معنی محبت ہوتا ہے. کہتے ہیں حنت الناقۃ والریا، جیسے کہ اونٹنی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. وحنت المرأۃ زوجها، عورت اپنے خاوند سے. ومن سمیت المرأۃ حنتا من الحنیہ، اسی محبت کی وجہ سے. وحن الرجل الی وطنہ، کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت ہوتی ہے. ومن التعطف والرحمہ کما قال الشاعر تعطف علیہ ذاک الملیک فإن لكل مقام مقالا. والمسند الامام احمد رضی اللہ عنہ وسلم قال یبقى رجل فی النار، ایک آدمی جہنم میں پڑا ہوگا لیکن اللہ کو پکارے گا یا حنان یا منان. وقسم یجوا ورزقكم سادیا کما قال طرف ابا منذر افنیت فاستبق باسنا حنانی کا بعد شر احمد من باسن. زکوٰۃ بات ہوئی انتہا پاکی. یہاں زکوٰۃ سے مراد پیسوں کی زکوٰۃ نہیں، بدن کی پاکی ہے. فالزکوٰۃ والطہارۃ من الدنس والآثام، گناہوں سے پاک ہونا. وقال الزکوٰۃ والعمل الصالح، نیک عمل کی توفیق. وقال العمل الصالح والزکی. وقال فی الزکوٰۃ قال برکتا. وقال تقیا طہور فلم یعمل بذنب، یعنی آپ بالکل پرہیزگار سے کبھی گناہ نہیں کیا. وبرم بوالدی، والدین کے فرما بردار. لم یکن جبارا عصیا، نہیں تھے وہ نافرمان. لما تعلق انه خلقه ذا رحمت وذکر. پہلے اللہ نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا. اب بتاتے ہیں کہ اپنے والدین سے بھی بھلائی کرنے والا. ومجانبۃ حقوق ما قول وفعل الامر والنهي، اپنے والدین کی نافرمانی سے بچنے والا. ولہذا قال يكن جبار نسیا. ثم قال بعد هذه الاوصاف الجميله على ذلك، جزا کیا ہے ان باتوں کی. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. ای لہ الامان فی هذه الثلاث احوال، اس کے لیے سلامتی اور امان ہے. وقال ان تین مقامات پہ آدمی پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے سلامتی رکھی. یوم یولد فیرا خارج ما کان فیہ، جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے. ویوم یموت فیرا قوم یقعون، اور جب قبر میں جا کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. یوم یبعث عظیم، اور جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو حشر عظیم دیکھے گا.
قال فاکرم اللہ بیا یا زکریا وقصر السلام علیہ، اللہ نے حضرت زکریا پر تین ہی وقتوں میں اپنی سلامتی اور رحمت نازل فرمانے کا وعدہ فرما دیا. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. رواه ابن جرير عن منصور البرودي صدق الفضل وقال ذاك خبرنا معمر عن قتادة وقال جبال نسيا قال كان ابن سيد قال قال سبا من احد يقضى يوم ارادة من ايام زكريا. ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی خطا ہوگی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. قال کہ با اذنب ولا ہم بامرأۃ، آپ نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، کبھی کسی عورت کا خیال بھی نہیں آیا. فقال محمد بن صاحب بن حسین نصیر وسیم حدثني امداد سمیع قال كل بنی آدم یاتی یوم القیامۃ له ذنب، ہر انسان پر کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا، الا ما كان من یحییٰ ابن زکریا، مگر حضرت یحییٰ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ابن صاحب وقد انا هذا الحديث قال الله اعلم. وقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال ابن علي بن يوسف مهران قال با من احد من ولد آدم الا وقد اخطأ، کوئی نہ کوئی انسان یا گناہ کرتا ہے یا گناہ کا ارادہ تو کرتا ہے. لیس یحییٰ زکریا یقول انا خیر من یونس متا، میں ہاں یحییٰ علیہ السلام نے کبھی ارادہ نہیں کیا اور فرمایا مجھے اتنا نہ بڑھایا کرو، اللہ نے مجھے شان دی ہے. یہ بھی شان ہے کہ آپ فرماتے تھے الحمدللہ مجھے حضرت یونس سے نہ بڑھاؤ. وهذا ايضا ضعيف لان علي بن رجال من قرات كثير والله اعلم. قال سيدنا نبي رواه قال ان يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا دون ملاقات ہوئی. فقال له عيسى، حضرت عیسیٰ نے کہا استغفر لی انت خیر منی، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم میرے لیے اللہ سے بخشش مانگو، تم مجھ سے بہتر ہو. فقال انت خیر منی، حضرت نے کہا نہیں آپ بہتر ہیں. فقال عیسیٰ انت خیر منی سلمت علی نفسی، میں نے اپنے اوپر سلامتی بھیجی لیکن تم پر تو اللہ نے سلامتی بھیجی. وسلم اللہ علیہ فضلہما واللہ اعلم.